میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ کیا کہ اس نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میری طرف اگر آپ متوجہ ہوں اور میری اس بات کو غور سے سن لیں تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ تو آپ سب کا جواب ہوگا کہ اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے؟ جس نے جنم دیا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں، اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے اس کے پیار کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تو ماں کی آغوش چھوڑ کر کے جب بچہ بھاگتا ہے، نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگنے لگتا ہے، تو ماں آواز دیتی ہے، آجا بیٹا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، اللہ آجا پلٹ کے، میری باہیں تیرے لیے کھلی ہیں۔ تو جب ماں آواز دیتی ہے بھاگنے والے بیٹے کو کہ آجا پلٹ کے، تو مالک کی دہلیز پہ جب بندہ بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں بھی آواز دیتی ہیں۔ ذرا وہ لہجہ سنیے بھاگنے والے کے لیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ بھلا بھاگنے والے سرکش کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے، متمرد کو، باغی کو؟ سخت گیر استاد ہو تو کلاس چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ استاد کیا رویہ رکھتا ہے اس شاگرد کے ساتھ، حالانکہ شاگرد بیٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا، لیکن مالک کا در چھوڑ کے بھاگنے والا باغی، سرکش، متمرد، اس کو رحمتیں آواز دے رہی ہیں، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ جب تو پلٹ آئے گا تو وہ تیرا جانا نہیں دیکھے گا، وہ تیرا آنا دیکھے گا کہ آ گیا میرا بندہ میری چوکھٹ پہ۔ اللہ اکبر! اور کتنی کرم نوازی فرمائے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کے دامن سے سارے گناہ دھو ڈالے گا۔ میں ابھی کہیں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے لباس پہ چائے پیتے ہوئے قطرہ گر جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے، اس پاک قطرے کو صاف کرنے کے لیے، رنگ دھونے کے لیے مجھے کم از کم آدھا لیٹر پانی چاہیے، لیکن پورا اعمال نامہ عیبوں سے، گناہوں سے، بدیوں سے بھرا ہے، صرف ایک آنسو چاہیے، صرف ایک آنسو۔ اللہ اکبر! اور وہ بھی آنسو بہت بڑا نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے خوف خدا میں رونے کی وجہ سے کسی کے پلکوں کے ایک بال کی جڑ بھی گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر۔ جو تو سحری کے وقت اٹھ پہ مصلی پہ روتا ہے اور اس کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، یہ میں اس کی کہانی نہیں سنا رہا، جس کی پلکوں کے بالوں کی جڑ بھی گیلی ہو گئی تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے، تو کتنا بدبخت ہے جو اس مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس نے غافل دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ رب جس نے تخلیق کیا، دست قدرت سے بنایا، ذرا دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کہو بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا کریم ہے، اور دیکھ تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، الذی خلقک، وہ تیرا خالق لگا۔ اللہ اکبر! اس نے تجھے بنایا ہے، پھر کہا فعدلک، تیرے اعضاء کو توازن بخشا ہے، تجھے صورت دی ہے، تجھے شکل دی، تجھے آنکھیں دی، آنکھوں میں چمکتا ہوا نور رکھا، کان دیے، سماعت رکھی، زبان دی، بولنے کا سلیقہ دیا، تجھے کتنی محبت سے بنایا ہے، اور تو اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا۔ چل بھاگ گیا کوئی بات نہیں، آجا پلٹ کے تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال سے حضور نے تفصیل سمجھائی کہ ایک آدمی صحرا کے سفر میں تھا اور اس کا سامان سفر، زاد راہ، کھانا پینا سب کچھ اونٹ پہ تھا، سواری پہ تھا۔ تو صحرائی سفر اگر آپ نے کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہے کہ صحرا میں اگر آپ راستہ بھول گئے تو سیدھی سیدھی موت ہے۔ تو آج کل تو خیر صحراؤں میں بھی آبادیاں ہو گئی ہیں، اور اس زمانے میں تو پھر صحرا میں تا حد نظر کوئی آثار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو حضور نے تمثیل بیان فرمائی کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا، راستے کے اندر اس نے دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے نیچے اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا، باندھا اور خود لیٹ گیا۔
جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے اونٹنی نہیں ہے، تو جب اونٹنی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، سامان سفر بھی اس کے اوپر اور کھانے پینے کا سامان بھی، پانی بھی اس کے اوپر۔ اب وہ دائیں بائیں بھاگا اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن اونٹنی نہیں ملی، تھک ہار کے پھر دوبارہ وہیں آ گیا اور اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کرنے لگا۔ ظاہر صحرا میں سامان کھو جانا تو سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے پھر دوبارہ اونگ آ گئی۔ پھر اچانک آنکھ کھلی تو دیکھتا کیا کہ وہ اونٹنی پاس کھڑی ہے، ماں ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اونٹنی کیا ملی؟ زندگی مل گئی۔ تو وہ بے خود ہو گیا اور وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن شوق فراواں میں وہ کیا کسی نے کہا نا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا تو یہ تھا کہ انت ربی وانا عبدو کا، لیکن کیا کہتا ہے کہ انت ربی انا عبدو کا، وہ کیا کہتا ہے کہ انت عبدی وانا ربو کا، تو میرا رب اور تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ شدت فرحت سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کہ یہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہے؟ تو عرض کی حضور حد ہو گئی۔ تو فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کر کے اللہ کے حضور واپس آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی مسائی نہیں۔ تو کہا اے بھاگنے والے پلٹ کے آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ لپیٹ لپیٹ کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ آ جا۔ پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جا۔ فرار کا راستہ تو ہے نہیں، موت سے رستگاری تو ہے نہیں، آنا تو تو نے ہے ہی، آنا تو پڑے گا تجھ کو، لیکن بہتر ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جا اور میری رحمتیں تجھے دوڑ کے استقبال کریں گی۔ اللہ اکبر۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے؟ بتا یہ آج ہے کل نہیں، آج حسن ہے کل نہیں، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، آج اقتدار ہے کل نہیں ہے۔ آپ نے کئی تخت الٹتے ہوئے دیکھے ہیں، آج صحت ہے کل نہیں ہے، تو پھر کس بات پہ غرہ، کس بات پہ ہے ناز، کس بات پہ ہے غرور، کس بات پہ ہے؟ آجا پلٹ کے تمہیں آنا تو ہے، لیکن پھر جو تجھے کھینچ کے لایا جائے، اچھا ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے آ جائے۔ اور وہ کریم رب یہ نہیں دیکھے گا اس نے پاپ کتنے کیے، اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ میری راہوں پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ موت ایک بھیانک منظر نہ ہو، موت تحفہ بن جائے۔ ایک ہے کہ پیشی ہے اور ایک ہے حاضری ہے۔ دیکھیں موت تو آنی ہے، لیکن ایسے نہ ہو کہ کھینچ کے لے جایا جا رہا۔ موت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کی سختیوں کا بھی بیان، اور یہ بھی فرمایا گیا تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بن جائے۔ تو زندگی ایسے گزارو کہ موت تحفہ بن جائے۔ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اللہ کا پیغام اور سندیسہ لے کر۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا عجیب بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور میری موت کے لیے آپ کو بھیج دیا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کی موت چاہے؟ خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو، گوڑے یار کو۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، تو گوڑا یار خلیل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، خلت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا۔ تو اسرائیل حاضر ہوئے تو کہا کدھر؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا وہ مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ کہا میں تو رب کا حکم لے کر آیا ہوں، آپ جانے آپ کا رب جانے، میں جا کے دوبارہ آپ کے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں۔ خلیل تھے نا اس لیے دوبارہ چلے گئے، ہمارے پاس رشتہ ہے تو پھر واپس تو نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ جا کے عرض کی مالک تیرے خلیل کا سندیسہ تیرے نام یہ ہے کہ کبھی کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا جا پھر جا کے میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہہ
کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یار بلائے اور یار ملنے بھی نہ آئے؟ اللہ اکبر. تو جب یہ پیغام دیا تو روح بےتاب ہو گئی، کہا دیر نہ کر مجھے قبض کر لے. تو پھر تحفہ بن جاتی ہے موت. پھر موت جو ہے وہ خوفناک اور بھیانک منظر نہیں ہوتا. تو اس طرح سے زندگی گزارو کہ اب تمہاری موت تمہارے لیے تحفہ بن جائے. پھر تڑپ ہو، چونکہ یہ وصل یار کا ایک ذریعہ ہے، وصل حبیب کا سبب ہے. یہ ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے. تو پھر خوش بختی بن جاتی ہے موت. پھر موت تحفہ بن جاتی ہے. ورنہ اس دنیا کے اوپر جو بھی آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے. یہاں 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر موت ہی موت. 1000 سال جی، لوگوں نے ہزار سال زندگیاں پائی ہیں، لیکن بالآخر آغوش موت میں وہ بھی اترے. اور ہمارے پاس تو زندگیاں ہیں ہی نہیں. 60 سال 70 سال یہ کوئی زندگی ہے ذرا ان کے مقابلے میں؟